کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف کی برکات کو ہم سب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں، اپنے رویوں میں، اپنے عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری من جملہ تمام کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی نویں دن کے، نویں ربیع الاول کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، حسب تسلسل کہ پہلے ایک حدیث مبارکہ اور اس میں اپنے اعمال کا محاسبہ، تاکہ ہم ربیع الاول کو اپنی زندگی کا یادگار ربیع الاول بنا سکیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ منه سيئات صاحبه فحمل عليه، رواہ البخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا، کسی بھی طرح مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو سے متعلق، کسی بھی چیز سے متعلق کوئی بھی حق ہو، چاہے وہ عزت و آبرو سے متعلق ہو یا اس کے لین دین کے معاملات ہوں، فرمایا کسی بھی معاملے میں اس کا حق ہو، تو آج ہی سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو سدھار لے، اپنے معاملے کو درست کر لے اور اس سے معاف کرا لے، کیونکہ فرمایا جس دن، جب قیامت کا دن ہوگا، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، اس دن سارا حساب کتاب نیکیوں سے اور گناہوں سے ہوگا۔ لہٰذا اگر ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی بقیر، اس کے ظلم کی بقدر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ یعنی جو ظالم ظلم کرتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے ظالم موجود ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، طرح طرح کی لوگ ظلم سہ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ مظلوم، آپ بالکل پریشان نہ ہو، کہ دنیا میں تو درہم و دنانیر کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی لحاظ سے تو تم پر ظلم کر رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، کل نیکیوں کا سودا اس کے ذریعے ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی اور ظالم کے حصے میں اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، لہٰذا ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی بقدر نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور فرمایا کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اتنے ہی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو گویا کہ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حقوق بتلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج عبادات کرنے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، آپس کے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا، ایک دوسرے کے حق تلفی کا خیال کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم، اگر تم ظلم کر رہے ہو تو اس ظلم کا بدلہ، آج تو تم عہدے اور منصب کے ذریعے تمہارے پاس تمہاری بیک کوئی کر رہا ہے، تم اس کی وجہ سے ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو اس ظلم کا بدلہ جو ہے تمہیں چکانا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے اور مظلوموں کو بھی صبر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، نویں ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے۔ ناظرین کرام، پارہ 25 سورہ جاسیہ آیت نمبر 36 اور 37 ہے، اور یہ آیہ مبارکہ ناظرین کرام ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں، جو ظالم کے کسی شکنجے کے اندر ہیں اور مظلوم ہیں، جو کسی ایسے عمل کی وجہ سے بظاہر ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جس سے ان کی عزت اور وقار میں کمی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی برکت سے دوبارہ ان کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے، اور وہ سبحان اللہ عزت اور وقار اور عزت اور آبرو کو بڑھانے کے لیے اللہ اکبر قرآن جو روزانہ کے معاملات میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو تو عزتیں دیتے ہی ہیں، لیکن ایک آیہ مبارکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی، وہ بھی ایمان والے کو عزتیں دلاتی ہیں۔ چنانچہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے صبح کے وقت میں 21 بار اور شام کے وقت بھی 21 بار پڑھنی ہے، اور وہ آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کہ اگر کسی کے لیے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے لیے یہ عمل مشکل ہے تو ایک اور آیہ مبارکہ ہے پارہ 11 آیت نمبر 65 سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے 65 ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ان العزت للہ جميعا هو السمیع العلیم ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم پڑھیں گے صبح کے وقت میں، اور 41 ٹائم شام کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عزت اور وقار میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور ظالموں کے ظلم سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سدھارنے کی اور اپنے رویوں میں بہتری لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کرام، 10ویں ربیع الاول کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔